ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 15 روزہ دینی تربیتی پروگرام کی یہ 30ویں نشست ہے، اور آج کی نشست کا موضوع ہے سیرت رسول کے چند انقلابی پہلو۔ جب سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا ہے اور انسانوں کو بسایا، تو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف وقتوں میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہبری کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کو منتخب فرمایا اور چنا، جو بندوں کی اصلاح و فلاح کا کام کرتے رہے، اور انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں مبعوث فرمایا، اور آپ کی بعثت کا تذکرہ قرآن میں کرتے ہوئے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ رب العالمین ہی کی وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول کو مبعوث فرما دیا، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر کے سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا، جس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، آپ اس دنیا کے اندر آئے، اس وقت معاشرہ پوری طریقے سے گمراہی اور ضلالت، بت پرستی اور اسی طریقے سے سماجی برائیوں کے اندر مبتلا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کو بھیج کر کے اس معاشرے کی اصلاح، ان کے عقیدوں کی، ان کے اخلاق و کردار کی، اور جو سماجی برائیاں ان کے اندر تھیں ان کی اصلاح و درستگی کے لیے اپنے نبی کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے بڑا پہلو انقلابی یہ ہے کہ جو معاشرہ آپ کی ولادت اور آپ کی نبوت کے وقت موجود تھا، اس معاشرے کو پیارے رسول کی انقلابی جدوجہد، آپ کی محنت و تڑپ اور لگن کی وجہ سے اس معاشرے کو پوری طریقے سے تبدیل کر دیا گیا۔ وہ معاشرہ جو جاہلی معاشرہ کہلاتا تھا، اسلامی معاشرہ کے اندر تبدیل ہو گیا۔ پیارے رسول کی سیرت کے اسی پہلو کو آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ میں نے آپ کی سیرت کے تعلق سے 3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ کی پوری زندگی کو ہم 3 پوائنٹس میں جان سکتے ہیں۔ پہلے یہ از ولادت تا نبوت، آپ کی حیات طیبہ کو پیدائش سے لے کر کے نبوت تک ایک زمرے میں رکھا ہے، اور وہ ٹوٹل 40 سال کے اوپر مشتمل ہے۔ اور دوسرا ہے نبوت تا ہجرت، نبوت سے لے کر کے ہجرت کا وقت، آپ کو نبی بنایا رب نے، ہجرت تک اس کا وقت ہوتا ہے ٹوٹل 13 سال۔ یہ آپ کی سرگرمیاں اس میں کیا رہی ہیں؟ اور پھر ہجرت تا وفات، ہجرت سے لے کر کے وفات تک کا جو وقفہ ہے وہ 10 سال کا ہے۔ یہ دونوں مکی دور ہیں، یہ مدنی دور ہے، ہجرت تا وفات کا جو مرحلہ ہے۔ کچھ میں نے تاریخیں لکھی ہیں، ولادت سے لے کر کے نبوت تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی زندگی یتیمی کی حالت میں پروان چڑھتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پیارے رسول جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کے والد کا انتقال ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے آپ کو یتیم، در یتیم کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ 8 سال کے ہوئے آپ کے دادا عبد المطلب جن کی کفالت میں آپ کو دیا گیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔
اس کے بعد یہ جتنا ٹائم باقی بچ رہا ہے وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ ہے، آپ کی کفالت میں ہے، آپ کی ذمہ داری میں ہے، آپ کی دیکھ بھال میں ہے، اور چچا ابو طالب کا بہت بڑا کردار رہا ہے پیارے رسول کی مدد اور حمایت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ 12 سال کے ہوئے اس وقت بہت ہی ایک جذباتی قسم کا ایک پہلو آپ کی زندگی میں یہ رہا۔ 12 سال کے آپ تھے، چچا کی کفالت میں ہیں، چچا کو شام جانا ہے تجارت کے لیے، سفر کے لیے نکلے تو بھتیجے کو روک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے نہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ابو طالب برداشت نہیں کر سکے اور آپ کو ساتھ لے کر کے اس سفر پر نکل گئے، اتنے چھوٹے آپ تھے۔ بحیرہ راہب نے دیکھا آپ کو تو اس نے کہا کہ یہ آپ کا بھتیجا معمولی نہیں ہے، اس کو تھوڑا سنبھال کر کے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ 15 سال کے ہوئے تو ایک فجار کی حرب فجار، ایک جنگ مختلف قبائل کے اندر برپا ہوئی، قریش بھی اس کے اندر شامل تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو تیر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے 25 سال کی جب آپ ہو گئے تو آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا گیا، اور 35 سال کے جب آپ ہوئے تو تعمیر کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ اس میں ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہو گیا لوگوں کے درمیان۔ جب کعبہ کی پوری تعمیر کر دی گئی تو آخر میں حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا کہ کون رکھے گا اس کو۔ ہر قبیلہ اس بات کو، اس شرف کو حاصل کرنا چاہتا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے کعبہ کے اندر اس مقدس پتھر کو رکھوں، لیکن جھگڑا طول پکڑتا گیا۔ تقریباً 3-4 دن یہ جھگڑا چلا۔ ایک شخص ابو امیہ بن مغیرہ، انہوں نے کہا دیکھو جھگڑا اگلے دن جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر آ جائے گا وہی اس جھگڑے کو جو بھی فیصلہ کرے گا اس کو سب لوگ مانیں گے۔ چنانچہ اگلے دن سب لوگ جلدی آنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو ہستی سب سے پہلے وہاں پر موجود ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ وہاں پر موجود ہیں اور آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ اس مسئلے کو نپٹا دیا، اور خونی جنگیں جہاں پر شروع ہو جاتی وہ چند منٹوں کے اندر درست ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی سی چادر کو منگایا اور آپ نے اس میں اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ اس کو اٹھا کر کے خانہ کعبہ کے پاس لے جائیں۔ آپ نے مبارک ہاتھوں سے اس کو وہاں پر نصب فرما دیا۔ تو سارے لوگوں نے آپ کے اس فیصلے سے خوشی کا اظہار کیا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ حلف الفضول، ایک معاہدہ کیا گیا کفار کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا وقت ہے یہ، اس میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، جو بھی مظلوم ہے مکہ کو ہم ہو، مکہ سے باہر کا ہو، اس کا ہم ساتھ دیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے اس میں مل کر کے معاہدے کے اندر اپنے نام درج کرائے، شامل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول کے اندر خود شامل ہوئے۔ ان ساری تفصیلات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کفار کی نظر میں بہت ہی پاکیزہ زندگی تھی، بہت ہی درست، اور سب سے زیادہ اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیتے تھے۔ اس پوری 40 سالہ زندگی کے لیے قرآن مجید نے خود پیارے رسول کی زندگی کو نمونہ بنا کر کے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس کے اندر، ان سے آپ کہیے میں تمہارے درمیان ایک بہت لمبی عمر گزار چکا ہوں، کیا تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اس زندگی کے سلسلے میں مشرکین اور کفار کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ یہ آپ صادق اور امین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے اوپر پہلی وحی آئی غار حرا کے اندر
اور آپ پہلے تجربے کی وجہ سے آپ گھبرا گئے، گھر پر پہنچے، بیوی سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دیجئے، زملونی۔ اس وحی کے بعد کچھ مہینے کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، نبی آپ کو بنا دیا گیا، اور ورقہ بن نوفل کی تائید سے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے، ان کی تائید سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رسالت ملنے والی ہے، نبوت ملنے والی ہے۔ جو فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا وہی فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند مہینے جو وحی رکی، آپ بہت بے چین رہتے تھے۔ اس کے بعد جو دوسری وحی شروع ہو رہی ہے، اس میں آپ کو مشن بتا دیا گیا، یہاں سے اصل زندگی آپ کی شروع ہو رہی ہے، نبوت کی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ المدثر کی آیات رب العالمین نے ابتدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منشور دیا، آپ کو دعوت و تبلیغ کا مواد دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیسے کنیکٹ کیا ہے پہلی وحی سے۔ پہلی وحی کے موقع پر پیارے رسول اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، اللہ اپنی بیوی سے کہ مجھے چادر اڑھا دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کئی مہینے کے بعد جب وحی نازل کی ہے تو اس سے کنیکٹ کر کے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر کے اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ وحی کا سلسلہ چند مہینے رکا ضرور ہے، لیکن رب نے اس کو کریکٹ کر دیا، کہا کہ یہ چادر کے اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، اب یہ سونے کا وقت نہیں ہے، آرام کا وقت نہیں ہے، قم فانذر، ڈرا دیجئے، اپنی قوم کو آگاہ کر دیجئے اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اور آگے آنے والے عذاب سے آپ آگاہ کر دیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور جتنی خدائیاں، جتنی بڑائیاں اس معاشرے کے اندر چل رہی ہیں وہ سب کے سب ختم ہونے چاہیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، بڑائی اور کبریائی صرف آپ کے رب کے لیے ہونی چاہیے، اور لوگوں کو اس نقش کو دل و دماغ میں بٹھا دیجئے کہ بڑائی کی لائق صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اپنے لباس کو پاک و صاف کر لیجئے، برائی گندگی سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے، اور اس راہ میں جو بھی مشکلات و پریشانیاں آئیں اس کو صبر کے ساتھ ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ کریے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند آیتوں میں چھوٹے چھوٹے جملوں کے حوالے سے آپ کو ایک مشن دے دیا کہ آپ کا مشن اس دنیا کے اندر یہی ہے، آپ کے بھیجے جانے کا، کہ آپ لوگوں کو آگاہ کر دیجئے، ڈرائیے۔ اور پھر راتوں کا منشور یہ دیا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ اللہ رب العالمین نے اس میں آپ کو راتوں کو کیسے گزارنا ہے، رب کے دربار میں کھڑے ہو جائیے، قیام کریے۔ راتوں میں جب پوری دنیا سو رہی ہو، غفلت کی نیند میں مبتلا ہو، اس وقت آپ کھڑے ہو کر کے اپنے رب سے لو لگائیں اور قرآن مقدس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، کیونکہ رات کا اٹھنا یہ نفس کے اوپر گرا ہے، مشکل ہے، لیکن یہ کسی کام کے کرنے کے لیے مضبوطی کا باعث بننے والا ہے۔ لہٰذا آپ راتوں میں قیام کریے اور دن کے اندر اس کام کو پھیلانا شروع کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے اکٹ ایسے لگایا ہے، سن 1 نبوی، 2 نبوی، 3 نبوی، یہ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام کو شروع کر دیا۔ آپ نے اپنے دوستوں سے، عزیزوں سے، جتنے قریبی تھے، جو سب سے زیادہ قریبی تھے، ان کو سب سے پہلے آپ نے باخبر کیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا ہے اور یہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، لہٰذا اللہ کی اس توحید کو مان لیا جائے۔ 3 سال تک آپ خفیہ طریقے سے اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔
جس میں سب سے پہلے پہل ایمان لانے والوں میں سے وہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آپ کے قریب رہا کرتے تھے زندگی میں، آپ کی بیوی، آپ کے دوست حضرت ابو بکر، آپ کے بھائی حضرت علی، اور آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ، اور لونڈی ام ایمن جو آپ کے والد کی لونڈی تھیں، بہت محبت کیا کرتی تھیں پیارے رسول سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اس کے علاوہ 3 سال کی مدت میں تقریباً 40 لوگ اللہ کے اس دین کے اندر داخل ہوئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے ایک ماحول بنایا، لوگوں تک کم سے کم قریبی لوگوں کو اس بات کو پہنچا کر کے اس سے متفق کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد 34 سال شروع ہوتی ہے نبوت کی، اللہ رب العالمین کی طرف سے اب حکم آ جاتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیارے رسول اب آپ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں، رشتہ دار ان کو آپ ڈرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے سارے خاندان والوں کو کوہ صفا کی چوٹی پر بلایا، دامن میں سب کو اکٹھا کیا اور سب سے کہا کہ دیکھو سارے لوگ جب آ گئے اس پہاڑی کے دامن میں بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کے پوچھتے ہیں اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے دشمنوں کا جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم اس بات کو سچ مانو گے؟ تو سب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کے سلسلے میں کبھی تجربہ کیا ہے تو وہ صرف اور صرف سچائی کا کیا ہے، کبھی آپ سے جھوٹ ہم نے سنا نہیں اور اس کا تجربہ ہمیں کبھی بھی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً یہ بات صحیح ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر کہا کہ دیکھو میں ایک ایسے عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ رب نے کیا کہا تھا؟ انذر عشیرتک الاقربین، قم فانذر، اسی ترتیب کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا ہے۔ آپ نے ڈرایا عذاب سے کہ عذاب آنے والا ہے، تو اس میں آپ کا چچا سب سے پہلے مخالفت کرتا ہے، تبت لک یا محمد، آپ کے ہاتھ ٹوٹے تمہارے، کیا کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی پوری سورہ مکمل نازل فرما دی۔ اس کے بعد سارے لوگ تربتر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے مزید ایک آیت کریمہ آ کر کے آپ کی اس مشن کو اور مضبوطی کے ساتھ لے کر آگے بڑھنے کی تاکید کرتی ہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جس بات کا نبی پاک آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر دیجئے اور ان مشرکین کی پرواہ نہیں کریے۔ اللہ اکبر۔ مولانا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا شروع کیا، جس لگن اور تڑپ کے ساتھ ہر جگہ، ہر چوراہے، ہر گلی، ہر شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں اور معبودان باطلا کے کمزوریوں کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی مجبوریوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ معبود ہونے کا کسی بھی طریقے سے مستحق نہیں ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا سے پوری مکہ کی وادی میں ایک شور ہو گیا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غلیے پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے، ایک گونج پیدا ہو گئی مکہ کی وادی کے اندر اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی کے ساتھ جب پہنچانا اس کو شروع کیا تو جتنے لوگ آپ کے ساتھ ان 3 سالوں کے اندر مسلمان ہوئے تھے وہ بہت کمزور غلام قسم کے لوگ تھے، کمزور تھے۔ آپ یہ دیکھیں جب آپ نے اعلانیہ طور سے جب لوگوں کو اللہ کا یہ پیغام پہنچایا، لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، صحابہ کو مارنا شروع کیا، ستانا شروع کیا۔ اس میں سے سب سے پہلے جو پلاننگ انہوں نے کی کہ اس دعوت کو کمزور کیسے کیا جائے، مشرکین نے سب سے پہلا محاذ یہ کھولا کہ پیارے رسول کا مذاق بنایا، آپ کا استہزاء کیا، آپ کے تحقیر کی تاکہ لوگ آپ کے قریب نہ آئیں۔ یہ پلان انہوں نے کیا، اس طریقے سے آپ کی مذاق بناتے رہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، ارے یہی ہیں جن کے اوپر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کلام نازل ہوا ہے، ارے یہ تو پاگل ہے۔
وَوَاجِبُ أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. ان لوگوں کو تعجب ہوا جب انہی میں سے ڈرانے والا آ گیا. دیکھیے ڈرانے کا لفظ پہلے برابر چل رہا ہے. یقول الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافر کہتے ہیں تو جھوٹا ہے، جادوگر ہے. ابھی کتنی دیر پہلے کہہ رہے تھے، کچھ سال پہلے، کہ آپ سے ہم نے ہمیشہ سچ کا تجربہ کیا ہے، اب جھوٹ آپ کو ثابت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اور کہتے ہیں اب اَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، ارے یہی ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے. وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. جب بھی یہ اللہ کے کلام کو پیارے رسول کی زبان سے سنتے تھے تو اتنا گھور کر کے دیکھتے تھے گویا کہ اپنی آنکھوں سے پھسلا دیں گے، اور کیا کہتے تھے کہ یہ تو مجنون ہے. اسی طریقے کی باتیں پیارے رسول کے خلاف ان لوگوں نے بولنا شروع کر دی تاکہ آپ کو شک کے دائرے کے اندر کھڑا کر دیا جائے اور آپ کی آواز پر کوئی بھی کان نہ لگائے. اور دوسرا محاذ یہ کھولا کہ آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کو مشکوک بنانے کے لیے انہوں نے محاذ آرائی شروع کر دی. یعنی وہ پہلا کام کیا اس کو بھی کر رہے ہیں، دوسرا نیا اور شروع کر دیا قرآن مقدس کو مشکوک کرنے کے لیے، اور کہا اساطیر الاولین اکتتبها وہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا. ارے یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں جو انہوں نے لکھ لیے ہیں اور صبح و شام ان کے اوپر املا کیے جاتے ہیں. ان ھذا الا افک افتراہ اعانہ علیہ قوم آخرون، یہ تو جھوٹ انہوں نے گڑھ لیا اپنی طرف سے اور دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے اس میں. اور دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے، کہتے تھے انما یعلمہ بشر، ان کو کوئی ایک انسان ہے جو سکھاتا ہے. قرآن مجید کی تعلیمات کو مشکوک کیا. اور تیسرا محاذ اور کھول دیا. نذر بن حارث، اس نے بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھا حالات کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور مشرکین مکہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو کیا کیا؟ کہا کہ دیکھو نہ تو یہ جادوگر ہیں، نہ ہی کاہن ہیں، نہ ہی شاعر ہیں، میں سب کو جانتا ہوں. اور کہا کفار قریش سے تمہارے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے، میں سب کو جانتا ہوں کون کیا ہے، یہ سب تم غلط بات کرتے ہو. اور یہ پھر ہیرا گیا، وہاں سے قصے کہانیاں سن کر کے آیا، اسفندیار، رستم کے قصے، وہاں کے عجیب و غریب قسم کی داستانیں اور واقعات، اور پھر مکہ اور وہاں سے کچھ لونڈیاں بھی لے کر کے آیا. پھر وہ سنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام لوگوں کو سنا رہے ہیں، یہ وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ ان سب چیزوں کو، قصوں کہانیوں کو بیان کر رہا ہے. اور جو لوگ اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کچھ لونڈیاں بھی لگا دیتا ہے جو اس کی ہاتھ پیر دباتی ہیں، خدمت کرتی ہیں. اسلام کو روکنے کے لیے اس قسم کا گھناؤنا عمل بھی ان لوگوں نے کیا تاکہ لوگ اس سے دور رہیں. اور ایک چوتھا محاذ یہ کھولا، جب یہ دیکھا یہ چیزیں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں تو کہا کہ ایسا کرو، زمانے جاہلیت کے جو رسم و رواج ہیں، جو عبادات اور عقیدے ہیں، ان کو بھی جاری رکھا جائے، اور آپ جو دین لے کر کے آئے اس کو بھی تھوڑا سا لے لیا جائے، کچھ آپ ہماری لے لیں، کچھ ہم آپ کی لے لیں، اور ایک ملا جلا معاملہ لے کر کے پیش کر دیں معاشرے و سماج کے اندر. نہ آپ کو کوئی تکلیف ہوگی نہ ہم کو تکلیف ہوگی، ایک بیچ کا راستہ لے کر کے سماج میں کھڑے ہو جائیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ تو یہی چاہتے ہیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ تھوڑا سا نرم پڑ جائیں اور یہ نرم پڑ جائیں. اللہ فرما رہا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ان کو غلط فہمی ان کی دور کر دیجئے کہ اے کافرو سن لو اس بات کو کان کھول کر کے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. جس کی تم عبادت کرتے ہو میں کبھی بھی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم کبھی بھی عبادت اس کی کرنے والے نہیں، کیونکہ تم اس دین کو جو باطل ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. اس قسم کی یہ باتوں میں 4 قسم کے محاذ انہوں نے کھولے جو میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ان کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے دیکھا دعوت اپنی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی آ رہی ہے، تو انہوں نے ایک اگلا پوائنٹ شروع کیا. اسی سن 4 نبوی کے اندر ظلم و ستم کو عام کر دیا جائے، جو بھی مسلمان ہیں ان کو مارا جائے، پیٹا جائے، ستایا جائے، جس طریقے سے بھی تکلیف
दे सकते हो दे लो। कुरैश ने ये प्लानिंग की, कमेटी बनाई बाकायदा, और इस तरीके से जो मुसलमान जहां पर थे, कोई किसी का गुलाम है, कोई किसी के मातहत है, कोई किसी का रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार उसको सताने लगे, मालिक सताने लगे उनको। इसी तरीके से गरीब मुसलमानों को मारा पीटा जाने लगा, सताया जाने लगा, और बहुत सख्त किस्म की अजियत दी गई, यहां तक कि मक्का की सरजमीन मुसलमानों के लिए तंग पड़ने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस बात साहबा किराम ने इसका तज़किरा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सन 5 हिजरी में, सन 5 नबवी के अंदर क्या होता है, सूरतुल कहफ नाजिल होती है, सूरह अल कहफ। 3 वाक़यात अल्लाह ने इसके अंदर बयान किए हैं, और इन तीनों वाक़यात के जरिए से एक मैसेज दिया है। सबसे पहले असहाब कहफ का जिक्र अल्लाह ने किया है, वइज़ अतज़लतुमूहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह फ़अवू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम रशदा। अल्लाह ने फरमाया उन गार वालों के सिलसिले में कि जब तुम लोग, असहाब कहफ के सिलसिले में जब तुम लोग अपनी कौम से अलग हो चुके हो और उनके माबूदान बातिला से अलग हो चुके हो, तो गार के अंदर पनाह ले लो, अल्लाह तुम्हारे मामले को आसान फरमा देगा और अपनी रहमत को तुम्हारे ऊपर खोल देगा और फैला देगा। इसमें इशारा इस बात की तरफ था कि जैसे उन असहाब कहफ ने अपने घरों को छोड़ करके, बस्तियों को छोड़ करके गारों के अंदर पनाह ली, इशारा इसमें यह था कि हिजरत के लिए तैयार हो जाएं मुसलमान। दूसरा वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का है। उसमें उसके ज़रिए से अल्लाह ने मुसलमानों को पैगाम यह दिया कि जो ज़ाहिरन चीज़ें मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ज़ाहिर हो रही हैं, ज़ाहिर कुछ है और बातिन कुछ है। इसका मतलब यह है कि आज जो तुम्हें सताया और मारा पीटा जा रहा है, ज़ाहिरन ये ऐसा है, लेकिन बातिनन ऐसा नहीं होने वाला है। तीसरा ज़ुल्क़रनैन का जिक्र अल्लाह ताला ने किया है, तो उसके ज़रिए से मुसलमानों को नसीहत दी गई कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी ज़मीन का वारिस बना देता है, और उसकी ज़मीन के वारिस अल्लाह के नेक बंदे ही हुआ करते हैं। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूरतुल कहफ के नाजिल होने के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर सन 5 हिजरी में मुसलमानों को कहा कि तुम लोग मक्का की सरजमीन को छोड़ करके हबशा चले जाओ। वहाँ का बादशाह एक इंसाफ पसंद बादशाह है। 12 लोग, 12 मर्द और 4 औरतें, ख़वातीन, पहला ये काफिला पहली हिजरत हबशा के लिए निकलता है मुशरिकीन की। और जब उन्होंने देखा कि ये हबशा निकल चुके हैं तो और ज़्यादा सताना शुरू कर दिया। इसके नतीजे में एक दूसरा काफिला तकरीबन 84-85 अफराद पर मुश्तमिल, वहाँ से फिर एक काफिला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया और हबशा के अंदर पहुँच गए ये लोग। कुफ़ार ने ये देखा कि ये धीरे धीरे तो मामला ख़राब हो रहा है, मुशरिकीन कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आप एक पॉइंट को पकड़ करके चलिएगा, मुशरिकीन मक्का को, कुरैश और उनके साथी मुशरिकीन, इनको पकड़ के चलिएगा। इनका सीधा मामला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों से है, ये कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है। देखिए कहां तक जाते हैं। जब देखा इन्होंने कि हबशा के अंदर मुसलमान जा चुके हैं तो अपने 2 आदमियों को भेजा। अमर बिन आस उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, अब्दुल्ला बिन रबिया, इनको भेजा और कहा कि उनको वापस लेकर के आओ। बहुत सारे तोहफे तहाइफ लेकर के नजाशी के दरबार में पहुंचे हबशा, और बादशाह से कहा कि कुछ नौजवान जो है बागी होकर के आपके इस ममलकत में आ गए हैं, उनको वापस कर दीजिए, और ये सारे तोहफे तहाइफ। तो जो पादरी किस्म के लोग थे आजू बाजू के, उन्होंने भी कहा कि जी भाई इनका मामला है, दे दीजिए इनको। लेकिन उस बादशाह ने कहा कि नहीं, मैं पूरी बात पहले उन लोगों की सुन लेता हूं। जो बात वहां पर मुसलमानों को बुला करके हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह तआला अन्हु, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई, चचेरे भाई हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के भाई, वो उनका सिलेक्ट किया मुसलमानों ने कि आप बात करिएगा। जो बात उन्होंने कही है वहां पर पूरे उस वक्त के माशरे को दर्शा दिया है। कहा कि बादशाह, हम जाहिल थे, मुर्दार खाते थे, बुतों की पूजा करते थे, और कमजोरों को जोर आवर मारता था, गरीबों को सताया जाता था, बेवाओं पर जुल्म किए जाते थे, गुलामों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था, और इसी तरीके से पूरा माशरा बुराइयों के अंदर मुब्तला था।
ایسے ہی حالات تھے کہ ہمارے درمیان ایک نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو ہمیں نیکی کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے، نماز اور عبادت کی طرف بلاتا ہے، صلہ رحمی کی طرف بلاتا ہے، عدل و انصاف کی طرف بلاتا ہے۔ ہم نے اس کی بات پر لبیک کہہ دیا ہے، اس کی بات کو مان لیا ہے، تو یہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ کہا نجاشی نے کہ جو کلام تمہارے نبی پر نازل ہوا ہے کچھ مجھے سناؤ۔ سورہ مریم کی آیات حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں کیونکہ بادشاہ عیسائی ہے۔ ان آیتوں کو سنتا ہے، اتنا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے، جب وہ ختم کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو اس کے جاری ہیں۔ اگلے دن انہوں نے دو افراد جو گئے تھے مشرکین مکہ کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ یہاں تو معاملہ فیل ہو گیا، کہا کہ نجاشی نے کہا کہ میں ان کو واپس کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اگلے دن عمرو بن عاص نے کہا کہ ایسا ایک پوائنٹ میں لے کر کے آؤں گا کہ یہ نجاشی ہمارے ساتھ بھیج دے گا۔ تو حضرت کیا اگلے دن اس نے کیا پوائنٹ رکھنا تھا نجاشی کے سامنے؟ اگلا دن ہوا تو کہا کہ بادشاہ، جن لوگوں کو آپ نے پناہ دی ہوئی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے سلسلے میں بھی وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو آپ لوگ رکھتے ہیں۔ بولے اچھا۔ بلایا پھر سے مسلمانوں کو۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ دیکھو سچ ہی کہیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سچ ہی بولیں گے، جو حق ہے وہی بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو قرآن مقدس میں آپ کے تعلق سے بات کہی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہی چیز ان کے سامنے بیان کی، تو اس نے بالکل مانا کہ ہاں یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ لہٰذا آپ کہہ دیا کہ مسلمانوں تم یہاں پر میری سلطنت کے اندر رہو، میں ان کو واپس کرنے والا نہیں ہوں، اور مشرکین تم اپنے تحفے تحائف لے کر کے واپس چلے جاؤ۔ مسلمان وہاں پر امن و سکون کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اور میں اسکپ کرتا ہوں، یہ 7 نبوی جب آتی ہے تب دیکھتے ہیں مشرکین نے ابو طالب کے پاس اس وقت میں کئی لوگوں کو بھیجا کہ اپنے بھتیجوں کو سمجھائیں کہ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، باپ دادا کو بے وقوف کہتے ہیں، اور یہ ساری قسم کی باتیں کرتے ہیں، اب اپنے بھتیجوں کو سمجھائیے۔ کل ملا کر کے وہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئیں اور آپ اس پر پوری طریقے سے ڈٹے ہوئے۔ 7 نبوی کا معاملہ یہ ہے، تو مشرکین نے دیکھا کہ اب یہ قریش نے دیکھا کہ یہ دعوت رکنے والی نہیں ہے، اس کو روکنا پڑے گا۔ سخت ترین حالات، اب آپ دیکھیں ظلم و ستم بھی ان کا ہلکا پڑ گیا، یہ ظلم کرتے کرتے بھی تھک گئے، تو انہوں نے کہا کہ اب بائیکاٹ کیا جائے گا۔ خاندان بنی ہاشم بنی مطلب کا ہم بائیکاٹ کریں گے، اور بائیکاٹ کو دستاویزی شکل میں انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حمایتیوں کو مکہ سے باہر کیا جائے گا، مکہ میں یہ نہیں رہ سکتے، اور ان کا کھانا پینا، بول چال، رشتے ناطے سب بند کرنا ہے، یہاں تک کہ جو باہر سے قافلے آ رہے ہیں ان کو بھی ان کو سامان نہیں بیچنا ہے۔ یہ مسلمان ابو طالب اپنی ایک شیب ابی طالب کی جو گھاٹی تھی، اپنی جگہ ان کی تھی، اس میں مسلمانوں کو لے کر کے، اپنے خاندان والوں کو لے کر کے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور رہتے ہیں۔ بڑی مشکل تنگ دستی کے وہ حالات ہیں، بیان نہیں کیے جا سکتے، سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ آپ پڑھیں۔ مسلمان کھانے پینے کے لیے اتنے زیادہ جو ہے حالات پہنچ چکے کہ چمڑا چوس رہے ہیں، پتے، درخت کے پتے کھانے پڑ گئے ایسے حالات میں، اور یہ مقاطعہ تقریباً 3 سال تک چلا ہے۔ 7 سے لے کر کے شروع ہوا اور 10 تک 4 سال تقریباً، 7 8 9 10 کا بالکل شروع، تقریباً 3 سال یہ بائیکاٹ چلا، مسلمانوں کو دور کر دیا گیا، اور آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حمایتی بھی تھے سب کو دور کیا گیا۔ جو حالات تھے اس بیچ میں وہ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے آپ کو خبر دی کہ یہ جو دستاویز ہے وہ ختم کر دی گئی ہے دیمک کے ذریعے سے۔ جب دیکھا گیا تو یقیناً وہ ختم ہو چکی تھی۔ کفار کے کچھ لوگ انصاف پسند تھے، انہوں نے بھی کہا بھئی انتہائی ظلم ہے، ظلم کی بات ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں 3 سال معمولی نہیں ہوتے، 3 دن بھاری پڑ جائیں گے لوگوں کو۔ 3 سال تک کی مسلمانوں نے یہ شدت اور تکلیف کو برداشت کیا ہے۔ یہ 10
نبوی کا جو سال ہے پیارے نبی اس کو عام الحزن کہا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں مقاطعہ تو ختم ہو گیا، بائیکاٹ تو ختم ہو گیا، اس کے چند مہینوں کے بعد ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دکھ میں، ہر غم میں، ہر پریشانی میں ڈھال بن کر کے کھڑے ہوئے تھے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کفار نے آپ پیارے رسول کو دھمکیاں بھی دی اور لالچ بھی دیا۔ ابو طالب کے پاس ایک بار آئے اور لالچ کا سودا کرنے کے لیے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو اگر وہ چاہے تو ہم اپنا سردار بنا لیتے ہیں، ان کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر وہ سردار نہ بننا چاہیں اور اگر کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہے تو 10 عورتیں ہم جمع کر دیں، اور اگر ان کو کوئی بیماری ہے تو ہم اپنے خرچے پر ان کا علاج کرا دیں گے۔ اس طریقے کی باتیں کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رد کرتے ہوئے چچا سے یہی کہا کہ اللہ کے نبی چچا میں اس دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، کبھی مڑنے والا نہیں ہوں، یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دیں گے پھر بھی میں اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ چچا نے بہت سپورٹ کیا، بے انتہا مدد کی آپ کی، لیکن وہی چچا سن 10 نبوی کے اندر انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے انتقال کے بعد کچھ مہینوں کے بعد آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کی بڑا غم کے اندر شریک رہا کرتی تھیں، بہت ساتھ دیتی تھیں، ہر طریقے سے آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں، مال سے، پیسے سے، اور اسی طریقے سے آپ گھر کے اندر سکون و اطمینان آپ کو تسلی دیا کرتی تھیں۔ یہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے اور سخت قسم کی اذیتیں دینا شروع کی، آپ کو بہت پریشان کیا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ چچا کی موجودگی میں کفار جن کاموں کی جرت نہیں کر سکتے تھے، چچا کے مرنے کے بعد میرے ساتھ وہ سارے معاملات کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین سے مایوس ہو گئے، آپ کے ساتھ تکلیفوں کا معاملہ بڑھنے لگا تو آپ مایوس ہو گئے اور آپ نے طائف کا سفر شروع کیا، شاید کہ وہاں پر اللہ کے اس دین کو کچھ لوگ قبول کرنے والے ہو جائیں۔ یہ لوگ تو انتہا کر دی انہوں نے، اتنی مشکلات اور پریشانی کے معاملات تھے۔ یہ 10 نبوی کے آس پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے دوست تھے، قریبی تھے، ہمراز تھے، انہوں نے بھی ایک بار اپنا سامان لے کر کے نکل گئے، ہجرت کے لیے حبشہ چلے جانے لگے۔ برق الغماد پر پہنچے، ابن دغنہ اس نے کہا کہ ابو بکر مکہ چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ نہیں جاؤ، تم اپنی جو ہے کسٹڈی میں پناہ دے کر کے لے کر کے آئے۔ مکہ والوں سے کہا کہ دیکھو میں نے پناہ دیا ہے، کیونکہ اگر کوئی بڑا آدمی اس طریقے سے پناہ دے دیتا تھا تو مشرکین مکہ ڈھیلے پڑ جاتے تھے۔ ابن دغنہ نے کہا کہ میں ان کو پناہ دیتا ہوں، تو ابو بکر واپس آئے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ دیا، آپ نے طائف کا سفر کیا اور اپنے غلام کے ساتھ، اتنا طویل سفر 60 میل تقریباً، آپ اپنے غلام کے ساتھ پہنچتے ہیں، بڑی امید کے ساتھ پہنچتے ہیں کہ اللہ کے پیغام کو یہاں پر لوگ قبول کرنے والے ہوں گے۔ 3 سرداروں سے آپ ملے اور بہت ہی سخت قسم کا جواب ملا، برا بھلا کہا آپ کو، اور آپ کے پیچھے گنڈے موالی اوباشوں کو لگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زخمی کیا گیا کہ آپ کے جسم سے نکلنے والا خون آپ کے پیروں کے جوتوں کے اندر آ کر کے جم گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر پناہ لیتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ دیکھیں فرشتہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ 11 نبوی شروع ہو رہی ہے، تقریباً لاسٹ کا 10 11 کا شروع، حج کے موسم میں 6 لوگ مدینہ سے آئے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں کردار دیکھیں مدینہ والوں کا اور مکہ والوں کا۔ 6 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے زمانے میں بھی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، سمجھاتے تھے، بتاتے تھے۔ آپ کی ملاقات 6 لوگوں سے مینا کے میدان میں، مینا کی وادی میں ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کیسا ہے، کیا ہے؟ انہوں نے بتایا صرف سے ہم آئے ہیں اس طریقے سے۔ اللہ کے نبی نے ان کے سامنے بھی اسلام کی دعوت کو پیش کیا، رکھا، تو وہ فوراً سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا اچھا
شاید آپ وہی نبی ہیں جن کے سلسلے میں یہودی کہا کرتے ہیں کہ آنے والے ہیں اور ہم تمہیں ان کی مدد کے ساتھ تمہیں ماریں گے پیٹیں گے اور تمہارا جو ہے ہم خاتمہ کر دیں گے. اور خزرج کے لوگ تھے وہ. اوس اور خزرج میں اور یہودیوں کے اندر چلتی رہتی تھی. ان لوگوں نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ آپ ہی وہ نبی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جلدی سے مسلمان ہو جاؤ, کہیں وہ ہم پر سبقت نہ لے جائیں. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں مکہ والے کتنی دن ہو گئے دعوت دیتے ہوئے, لیکن یہ مدینہ کے لوگ کہہ رہے ہیں جلدی مسلمان ہو جاؤ جی, کہیں یہ یہودی ہم سے سبقت نہ لے جائیں نبی پر ایمان. فوراً ہی مان لیا ہے. وہاں سبقت کا معاملہ چل رہا, ایمان میں سبقت لے گئے, وہ سبقت کی بات کی یہ پہلے نہ لے, ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں. اللہ نے جب یہ پہنچے ہیں اپنے آپ پر بات کی ہے, گفتگو کی ہے, لوگوں کو بتایا سمجھایا, اگلے سال 12 لوگ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حج کے موسم میں ہی چھپ کر کے ملاقات کی اور بیعت لی ان سے, اور کہا ان لوگوں نے اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ایک معلم کو بھیج دیجئے تاکہ وہ تعلیم دین کا ہمیں سب معاملہ بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. آپ گئے اور آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ کام کیا الحمدللہ. بہت مسلمان کی تعداد بڑھتی رہی تیزی کے ساتھ. اگلی سال آئے تو 70 سے بھی زیادہ لوگ سن 12-13 کے اندر جب پہنچے ہیں تو 70 سے زائد لوگ ان کے ساتھ تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی, انہوں نے بیعت کی اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ مدینہ آ جائیے, ہماری جان مال عزت سب کچھ آپ کی عزت ہوگی, جب جان و مال ہوگا اللہ کے نبی سب کچھ قربان کر دیں گے ہم آپ کے اوپر, آپ ہمارے یہاں مدینہ کے اندر آ جائیے. اللہ نے ایک مسلمانوں کو پیارے رسول کو پلیٹ فارم دیا. اب یہاں سے ایک نئی تہذیب اور ایک نیا اسلامک کلچر شروع ہوگا. مشرکین مکہ کی پوری کوشش جد و جہد رہی ہے, ابھی بھی دیکھیں پیچھے نہیں ہٹیں گے, یہ قریش ابھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ جب بیعت لے لی تو صحابہ سے کہنا شروع کیا کہ آپ لوگ جو ہے مدینہ کی طرف رخ کریں. مشرکین کو معلوم ہوا کہ مسلمان وہاں جا رہے ہیں, وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. کہا کہ ان کو پناہ گاہ ملنے جا رہی ہے مدینہ کی شکل میں, اور مدینہ کی لوکیشن کے حساب سے ہمارے لیے بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے, لہٰذا اب آخری فیصلہ کر لیا جائے. ان سارے معاملات کی جڑ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس سلسلے میں میٹنگ کی جائے. دار الندوہ کے اندر میٹنگ ہوئی اور فیصلہ اس میں ابلیس بذات خود شامل ہوا. مختلف رائے پیش کی گئی. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. یہ دار الندوہ میں بیٹھ کر کے پلاننگ کر رہے ہیں, محمد ان کو قید کر دیا جائے کسی جگہ پر, انجان جگہ پر قید کر دیتے ہیں, یا ان کو نکال کر دیے جلا وطن کر دیے جائے. تو کچھ لوگوں نے کہا جہاں جائیں گے وہاں پر پھیلائیں گے یہ سارے معاملات, اور کہا یا تو قتل کر دیے جائے. ابو جہل ہے اس بات کو کہنے والا, اور اس نے یہ رائے پیش کی کہ قتل کرنے کا معاملہ ایسا ہوگا کہ سارے قبیلوں کا ایک ایک آدمی لے لیا جائے تاکہ یہ خاندان جو ہے ان سے مقابلے کی طاقت نہ رکھے, اور آپ کو قتل کر دیا جائے. ابلیس نے کہا یہ رائے صحیح ہے بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ آپ اس رات اپنے بستر پر نہیں لیٹیں گے. اس لیے آپ نے حضرت علی کو سلایا اور آپ کو کہا گیا کہ آپ جو ہجرت کر کے چلے جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا, اور آپ وہ گھر کو گھیرے ہوئے چاروں طرف سے منتظر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیت کریمہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ, اس کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے چہروں پر آپ نے مٹی پھینکی, سب کے سب ایک بھی نہیں دیکھ سکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے. ہجرت کا وہ مرحلہ کتنا مشکل ترین معاملہ رہا. 14-15 دن کا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو آج کتنے 3-4 گھنٹے کا سفر ہوگا مکہ سے مدینہ کا, آپ نے 14-15 دن, اور وہ بھی اصل جو راستہ اس سے ہٹ کر کے تاکہ مشرکین اس تک نہ پہنچ جائے. 3 دن غار ثور کے اندر آپ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے. آپ قباء کے اندر پہنچتے ہیں, 14 دن وہاں قیام کرتے ہیں, اس کے بعد آپ مدینہ پہنچتے ہیں. زبردست آپ کا استقبال ہو رہا ہے.
ایک وقت وہ تھا جب آپ نے مکہ سے طائف کا سفر کیا تھا، شاید وہاں پر کچھ مل جائے، لیکن مدینہ کے اندر آپ کا استقبال ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنے ساتھی آپ کو دے دی، جمعیت دے دی۔ اب آپ دیکھیں پورے اس معاملے کو، یہ ایک پورا سیریز ہم نے مکمل کر لی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر دیا ہے، اس میں جو بات آپ نے کہی ہے، اتنا زبردست پیغام ہے وہ کہ اس دنیا کے بڑے سے بڑے اسکالر ہل گئے۔ جو پیغام آپ نے 2 لائن میں دیا تھا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، ان ربکم واحد، یہ پورا اس کا تفسیر ہے، تمہارا رب ایک ہے۔ مسلسل محنت آپ کی اس پر رہی۔ اب جب آپ کو ایک نئی جگہ مل رہی ہے، نئی طریقے سے اسلامک پورا مشن کو لاگو کرنے کی، اس کے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی پوری آپ کو جب موقع مل رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کا ابتدا کس سے کی؟ اب دیکھیے اجتماعیت یہاں سے شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا ہے اس پر اجتماعیت پر کیا۔ مدینہ کے اندر آتے، مکہ کے اندر تو سارے معاملات بکھرے ہیں، لیکن وہاں پر توحید کو داخل کیا گیا۔ پرسنلی جو ایک انسان کا عقیدہ ہے اس کی اصلاح کی گئی، لیکن وہاں پر مسلمانوں کا اجتماع تو ممکن نہیں تھا، اجتماع نہیں کر سکتے تھے، دار ارقم میں بھی چھپ چھپا کر کے ملتے تھے، نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اب یہاں پر باقاعدہ طریقے سے ایک سسٹمیٹک پورے دین کو لاگو کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، قباء میں بھی مسجد کی بنیاد، یہاں مدینہ میں بھی آپ کر کے مسجد کی بنیاد۔ مسجد ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر صحابہ جمع ہوں گے، بیٹھیں گے، آپس میں پلاننگز ہوں گی، آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کو بھی محسوس کریں گے، ایک قربت ہوگی، لگاؤ ہوگا، قریب آئیں گے۔ اور اس سے بہتر اور اس سے اعلیٰ درجے کا جو عمل نماز ہے، اس سے امیر غریب سارے کے سارے ناطے ختم، کون غلام ہے کون آقا ہے، ان سارے فرق کو مٹایا جائے گا۔ یہاں پر اجتماعیت کا ایسا درس دیا جائے گا نماز کے ذریعے سے۔ مسجد کا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مسجد کو قائم کیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا کام آپ نے کیا کیا ہے زبردست، جو تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا، جس چیز پر بڑے بڑے دشمنان اسلام بھی حیران ہیں، ششدر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا۔ اتنی بڑی تعداد جو مکہ سے آ رہی ہے، ہجرت کرنے کا معنی اس وقت یہی تھا کہ آپ گھر بار کو چھوڑیں گے، مال و دولت چھوڑیں گے، سرمایہ چھوڑیں گے، کاروبار سب کو چھوڑیں گے، صرف اپنی جان بچا کر کے پہنچ جائیں مدینہ، بس اتنا ہی تھا ہجرت کرنے کا معاملہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد، اب بھئی وہ مدینہ کی بستی اتنی بڑی تو ہے نہیں، کوئی مسافر خانے ہیں، ہوٹل خانے ہیں، وہاں پر اتنے کاروبار ہیں کہ سب کو کرا دیے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا انصار اور مہاجرین کا۔ یہ ایسا عمل ہے جو پوری ساری تاریخ کے اندر ایسا نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا، ایک انصاری بھائی کو مہاجر کے ساتھ ملا، یہ تمہارا بھائی ہے، اس کے جو کھاؤ وہ کھلاؤ اس کو، اور اپنی جائیدادوں میں بھی وراثت میں باقاعدہ حصہ ملتا، بعد میں آیت کریمہ کے ذریعے سے منسوخ کیا گیا۔ اس وقت گھر صحابہ کرام نے تقسیم کر دیے، بیویاں 2-3 طلاق دے دی، ایک کو جو ہے اپنا مہاجر بھائی شادی کر لے۔ وہ جذبات اجتماعیت کے، اتحاد کے، قربت کے، یہ کام کس پر ہو رہا ہے؟ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تمہارے باپ سب کے ایک ہے، اس پر آپ کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا رب ایک ہے، اس پر یہ سیریز پر کام ہوا ہے۔ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تمہارے باپ ایک ہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی گورا کالا نہیں، سب کے سب ایمان والے۔ اور صحابہ نے وہ مثال قائم کر کے دکھائی اپنے بھائیوں کے تعلق سے، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کو ضرورت بھی ہوتی ہے انصاری صحابی کو، لیکن اپنے مہاجر بھائی کو وہ ترجیح دیتا تھا، اس کی ضرورت کو ترجیح دیتا تھا، اپنی ضرورت کو وہ چھوڑ کر کے اپنے بھائی کی ضرورت کو۔ اب آپ دیکھیں مشرکین مکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، مسلمان آ گئے، لیکن کیا مشرکین مکہ نے پیچھا چھوڑ دیا؟ ابھی بھی ہار نہیں مانے، وہ زور نہیں ٹوٹا، ان کا غرور و گھمنڈ ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے، ابھی پیچھا نہیں چھوڑا۔
اب کیا ہوتا ہے، سن 2 ہجری آتی ہے، غزوہ بدر کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اب جہاں پر بھی یہ ہے ان پر حملہ کر کے اس پوری بستی کو ختم کریں گے۔ بستی اب مسلمانوں سے مقابلہ ہوگا جنگ کے میدان میں، ان کو پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس بدر کی جنگ میں آپ کو معلوم ہے شیطان خود بذات خود آیا تھا لڑنے کے لیے۔ اس نے کہا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، لے کر کے آیا مکہ سے چڑھا کر کے ان کو کہ دیکھو ڈرنا نہیں، ارے آج تم ہی تو غالب ہوگے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، ارے ہوں تو میں تمہارے ساتھ۔ لیکن فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي خَافُ اللَّهَ، جب دیکھا دونوں جماعتیں بھیڑی ہوئی ہیں، فرشتوں کی جماعت آئی ہے اللہ کی طرف سے، بھاگا نکل کر کے، بھائی دیکھو میں چلا یہاں سے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ وہ کرامت جو ہے شیطان کو دکھ گئی، صحابہ کو بھی نہیں معلوم تھا۔ تو کرامت جو ہے بھائی میرے کوئی ضروری نہیں ہے، اس پہ کشف ہو گیا، وہ دیکھ رہا ہے، ابلیس تو دیکھ رہا ہے فرشتوں کو، لیکن صحابہ نہیں دیکھ پا رہے، تو وہاں کسی اور کو ہو رہا ہے کشف۔ تو کشف کے چکر میں کہ جس کو کشف ہو رہا ہے بہت بڑا ولی ہے، تو پھر اس کو بھی کشف ہوا تھا وہاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر فیصلہ فرما دیا۔ سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، آپ اس کو پڑھیے، سبحان اللہ۔ ان تستفتحوا، ابو جہل نے اللہ سے دعا کیا، ارے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، کہا کہ اللہ آج فیصلہ کر دینا اس جنگ میں، کون رشتے ناتوں کو کاٹنے والا ہے، کون معاشرے میں فساد پھیلانے والا ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، آج فیصلہ اللہ کر دینا۔ ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں جنگ کے اینڈ پر جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، اللہ نے فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح کے طلبگار تھے تو دیکھو فتح مل چکی ہے، وہ تمہیں نہیں ملی ہے۔ وَإِن تَعُوا فَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، باز آ جاؤ اسی میں تمہاری خیر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر پھر واپس آؤ گے تو پھر آئیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اس غزوے کی ذلت کو مشرکین کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اگلا احد کا غزوہ 3 ہجری میں تیار ہو گیا۔ 2 کے بعد اگلے ہی سال مشرکین مکہ نے پھر سے دھاوا بھولا تاکہ اب مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ مشرکین مکہ ابھی بھی کمزور نہیں پڑے جناب، مسلسل غزوہ احد ہو رہی ہے، غزوہ خندق ہو رہی ہے، سب سے بڑی جمعیت تیار کر کے 10,000 کی فوج اس وقت مانے رکھتی ہے، قبیلے بکھرے ہوئے لوگ، مختصر سے قبیلوں کے اندر لوگ ہوتے تھے، افراد ہوتے تھے لڑنے والے، 10,000 کا جمگٹا غزوہ خندق میں انہوں نے اکٹھا کیا، پوری جمعیت کو لے کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی نقشہ کھینچا سورۃ الاحزاب کے اندر، غزوہ احد کا ذکر سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، غزوہ خندق کا سورہ احزاب میں اللہ فرما رہا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، مسلمانوں یاد کرو اس وقت کو بھی جب کہ دشمن تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے تمہارے اوپر چڑھائی کرنے آ گیا۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ، آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور اس دن مسلمان سخت قسم کا جھنجھوڑ دیے گئے۔ لیکن مسلمانوں کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی، وہاں پر بھی ثابت قدم رہے، اللہ کی مدد آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کو جیتنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اب ان کی ہمت ٹوٹ چکی ہے تھوڑا، اب یہ غزوہ اٹیک نہیں کریں گے، اب صرف دفاع کریں گے یہ۔ اب یہاں پر قریش کی آ کر کے دیکھیے یہاں سے جو ان کی سرکشی چل رہی ہے یہاں تک پہنچ رہی ہے، اب زور تھوڑا سا کم ہوا، آپ نے فرمایا نہیں ہمت کر سکیں گے ابھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، آپ اس کی تکمیل کے لیے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ نکلتے ہیں اور آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کفار اس بات پر کبھی بھی راضی نہیں کہ مکہ میں آئے۔ قصہ مختصر یہ کہ معاہدہ ہو گیا، یہ ایک موقع تھا صلح حدیبیہ کا، یہاں پر مشرکین مکہ کا زور پوری طریقے سے ٹوٹ گیا، مسلمانوں کے وجود کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اب تک تو وجود کیا، وجود کو ختم کرنا چاہتے تھے، آج وجود کو تسلیم کر کے صلح کر رہے ہیں کہ 10 سال تک ہمارے آپ کے درمیان جنگ نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہیں پر میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں، آپ نے جو جنگیں کی ہیں میرے بھائی، کس قسم کی لوگ غلط فہمیوں کے اندر شکار ہیں، ہم تو کم سے کم صحیح جانیں۔ آپ نے جتنے غزوے کیے ہیں، جتنے جنگیں آپ کے لڑائیاں ہوئیں، وہ مقصد صرف یہی تھا کہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ سب مسلمان ہو جائیں، جو چاہے کافر رہے، جو چاہے مسلمان ہو جائے، بلکہ ہونا یہ ہے کہ مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ کوئی غرور و تکبر کر کے کوئی بیچ میں طاقت ایسی نہ ہو جو کسی کو مجبور کرے ایک ہی مذہب کے اوپر رہنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرور و تکبر کو ان کے توڑا ہے، مشرکین کے، جو بیچ میں حائل ہو کر کے دوسروں کو ستاتے تھے، مارتے تھے کہ تم نے قبول کیا کیوں ہے، ایسا تم نہیں کر سکتے۔ مذہبی آزادی دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری جنگیں کی۔ آپ کا مقصد مال لوٹنا نہیں ہے، اور اگر ہوتا تو آگے آپ کو اور تھوڑا سا میں نیچے چل کر کے بتا دے رہا ہوں، اگر آپ کا مقصد یہ ہوتا مال لوٹنا، لوگوں کو مارنا، تو نہ جانے کتنے لوگ مارے گئے ہوتے، کتنا لوٹ پاٹ بھی ہوئی ہوتی۔ مقصد یہی تھا کہ یہ اس بیچ میں مذہبی آزادی لوگوں کو حاصل ہونی چاہیے، بیچ میں کوئی طاقت نہیں رہنی چاہیے، جو چاہے کافر رہے، جو چاہے مسلمان رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ مشرکین سے کیا، اور اس میں تو آپ کا پھر ایسا معاہدہ ہو رہا ہے کہ مسلمان بھی حیران و پریشان ہے، اللہ کے نبی اتنی دب کر کے صلح ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی اللہ کے نبی کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی، کیا آپ نے نہیں کہا تھا ہم سے کہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے جا رہے ہیں؟ کہاں کہا تھا؟ کہا اسی سال تو نہیں کہا تھا کہ کریں گے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی، اگر ہم حق پر ہیں تو یہ دب کر کیوں صلح کی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جرا کر رہے ہیں، اور پوری زندگی افسوس کرتے رہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی گفتگو کی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، برحق نبی ہوں، جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے، تم کرو اس کو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا اللہ کے نبی ایسی ایسی بات کہہ رہے ہیں، تو ابو بکر نے بھی وہی بات کی جو اللہ کے نبی نے کہی، صرف تھوڑا سا ایڈ کیا، کہا کہ دیکھو عمر، اپنی موت تک پیارے نبی کو چھوڑنا نہیں، چھوڑنا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، چھوڑنا نہیں، جان اسی میں ہی جانا ہے تمہاری۔ افسوس کرتے رہے اس کے بعد۔ یہ معاہدہ جو ہوا، اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا پروٹوکول دیا، یا ایھا النبی انا ارسلنا یا وما ارسلناک انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر کے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ صرف قریش مکہ سے ہی لڑائی کرتے کرتے وقت نکل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ 10 سال کی جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے توجہ ہٹا لیا۔ اب اس توجہ کو آپ نے عرب کے آس پاس جتنی مملکتیں تھیں، ایران کی مملکت، روم کی مملکت، نجاشی حبشہ کی، اسی طریقے سے شام کی، مصر کی، 6-7 آپ نے اپنے قاصدوں کو بھیجا، خطوط لے کر کے بادشاہوں کے پاس خطوط پہنچ رہے ہیں، اللہ کے اس دین کو قبول کر لو۔ اب دیکھیے اسلام کا پیغام مکہ سے نکلا، مکہ سے نکل کر کے مدینہ آیا، اب مدینہ سے نکل کر کے عرب سے باہر جا رہا ہے اللہ کا پیغام دا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا موقع مل رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران کیا ہوا، اب مشرکین سے ایک طرف بریک لگا، ان کا زور ٹوٹا، مشرکین مکہ کا زور ٹوٹا اور بریک لگا، آگے یہود کا بہت بڑا عمل دخل رہا، ان سے ابھی تک کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی حساب پورا چکتا کیا، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہاں تک کہ خیبر سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا، اور خیبر کے بعد فدق، وادی القریٰ، تیمہ، یہ سب کے سب یہودیوں کی بستی تھی۔ یہودیوں سے اب ڈائریکٹ مقابلہ ہوا، جو مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کو سازشیں کر رہے تھے مل کر کے مسلمانوں کے خلاف، اب ان سے بھی چکتا کر لیا یہودیوں سے اسی دوران، اور اسی دوران عیسائیوں سے بھی کیا۔ کون سی جنگ لڑی؟
جنگ موتا سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اردن کے پاس موتا کے مقام پر صحابہ کی ایک فوج کو بھیجا. عیسائی وہاں کا بادشاہ نے وہاں کے ایک جو حاکم گورنر تھا اس قاصد کو قتل کر دیا تھا, شہید کر دیا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیسائی مملکت اس کو بھی سبق سکھانے کے لیے 8 میں بھیجا. بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا لیکن بہت حد تک ان کو سبق سکھایا گیا. اب آپ دیکھیں مشرکین مکہ اس پیریڈ میں ابھی خاموش ہیں. کیوں؟ کیونکہ معاہدہ ہو چکا ہے. لیکن مشرکین خاموش رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. مسلمانوں کو پھر سے اللہ کے اس گھر کو واپس جا کر کے شرک سے پاک کرنا ہے, خانہ کعبہ کو شرک سے پاک ہونا ہے. تو دوبارہ پھر مکہ جانا تو پڑے گا, مکہ جانا پڑے گا, کیونکہ مین تو جگہ یہی اللہ کا گھر ہے جس کو شرک و بت پرستی سے پاک کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کفار کی طرف سے معاہدہ ٹوٹا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کیا اور مکہ کے اندر آپ 1 لاکھ تقریباً صحابہ کرام کی فوج کو لے کر کے تقریباً کافی تعداد میں مسلمانوں کے ساتھ جب آپ پہنچے ہیں, مشرکین مکہ نے ہتھیار ڈال دیے اور آپ نے اس دن سب کو جمع کر کے اتنا بڑا اعلان کرایا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے کے, مال کے, دولت کی وجہ سے یہ جنگیں ہو رہی تھیں تو آپ اتنا بڑا معافی کا اعلان نہیں کرتے, کیونکہ اس مکہ کی وادی میں اس وقت وہ لوگ بھی تھے جو برسوں سے مسلمانوں کو ستا رہے تھے. ابو سفیان جیسے غزوہ بدر, احد, خندق میں قائدانہ طریقے سے کفار کی طرف سے آئے, کتنی بار کوشش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی. جن لوگوں نے کوششیں کی آپ دیکھیں وہ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے, ابو سفیان کے لیے خاص طور سے کہا من دخل دار ابو سفیان فقد آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے, کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے, اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امن ہے. سبحان اللہ, آپ نے ایسا معافی کا اعلان. سب لوگ جمع ہیں, انتظار کر رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پوچھا آپ نے کیا چاہتے ہو؟ کہا شریف انت الکریم وانت اخو ابن الکریم, ہم جانتے ہیں کہ آپ شریف ہیں اور شریف بھائی کے ہی بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے وہی کہوں گا جو میرے بھائی نے کہا. تم نے بھائی کی بات رٹی ہے نا, تو میں بھی اپنے بھائی کی بات کہنے والا ہوں. اذهبوا وانتم الطلقاء, جاؤ, میرے بھائی یوسف نے جو کہا تھا اپنے بھائیوں سے, چلے جاؤ آزاد ہو. میں تم سے بھی کہتا ہوں تم سب آزاد ہو. سبحان اللہ, اتنا بڑا معافی کا اعلان, عفو درگزر. جو لوگ صحابہ کو ستاتے ستاتے برسوں ہو گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہوئے آپ کے خلاف پلاننگ کی, آپ نے معاف کر دیا. یہ انقلابی ہے, یہ انقلاب ایسے نہیں آئے میرے بھائی. پیارے رسول کی جو جد و جہد اور جتنی قربانیاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حج کا اعلان کرایا ہے سن 10 میں. اللہ تعالیٰ آپ کو اب وہ پوری جمعیت دکھانا چاہتا ہے, پوری جمعیت دکھانا چاہتا ہے جو آپ نے اتنے عرصے میں اکٹھا کی ہے. سب سارے صحابہ کرام جمع ہیں, اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے, اعلان کر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے اس سال جا رہے ہیں, اللہ کے گھر کو شرک و بت پرستی سے پاک کر دیا گیا. یہی مین پوائنٹ تھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی مدد آ جائے, مکہ فتح ہو جائے اور اللہ کے گھر کو شرک سے پاک کر دیا جائے. یہی آپ کی زندگی کا مقاصد میں سے ایک یہ تھا, اور پوری طریقے سے اس مکہ کی وادی کے کلچر کو تبدیل کر دیا گیا. انقلاب, سماج بدل دیا. جہاں پر بت پرستی ہوتی تھی وہاں صرف توحید الہی رب العالمین کی صرف عبادت ہو رہی ہے, اور سماج میں وہ قدریں, سماج کا جو تانا بانا, جو محبت جو سماج کے اندر پیدا ہوئی, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہاں پر جو خطاب کیا ہے, اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب کیا, یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأسود لا احمر ولا لأحمر ولا اسود الا بالتقوی. یہ جملے اتنے زبردست ہیں.